السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، پوری دنیا میں مسلمان مرد اور عورتیں وظیفوں کی تقسیم کرتی ہیں، وظیفے پڑھتی ہیں۔ خاص کر کے پاکستان اور انڈیا کے اندر دم درود کا کام بہت زیادہ ہے، اور جہاں وہم اور وسوسہ ہوتا ہے وہاں پر یہ دم درود کے سلسلے چلتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، دم کروانا شریعت میں جائز ہے، لیکن ایسا دم کہ جس میں شرک نہ ہو، کیونکہ رب العالمین کو شرک پسند نہیں ہے۔ تو شرک سے بچنے کے لیے عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جو کلام پڑھ رہا ہوں وہ اس میں شرک ہے یا نہیں ہے، اور اس کو تو غرض ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، اور بتانے والے کو بھی مکمل طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بتا رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ پڑھنے والا شرک کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، بتانے والا بھی گناہ گار ہوگا اور رب کو جو ہے وہ ناراض کرے گا۔ تو عقل مند جو ہے وہ صحیح وظیفے پڑھتے ہیں، اور دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اور مشکلوں کو حل کرنے کے لیے وظائف ہیں، کیونکہ نظر بد کا دم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جب سحری علوم کے اثرات آئے تو جبرائیل امین بھی دم لے کر آئے تھے جو پڑھا گیا تھا۔ یعنی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحری علوم کے اثرات ڈال دیے گئے۔ آپ کی زلفوں کے کنگے بال لیے اور کنگے میں 11 گریں لگا کر ایک کنویں کے اندر 2 پتھروں کے بیچ میں رکھ دیا گیا۔ تو آپ کو بھولنے کی عادت ہو گئی، طبیعت خراب ہونے لگ پڑی، تو آپ بہت پریشان ہوئے، محمدی بسترے کے اوپر جا کر سو جاتے تھے۔ تو جب 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر آپ کے پاس بیٹھے اور باتیں کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، دوسرے نے کہا ہاں ہوا ہے، اور جناب علی اس کشمکش میں باتیں ہو رہی تھی تو آپ سن رہے تھے۔ تو جو ہے کہ وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ اتنا معاملات ہو گئے تو جبرائیل امین نہیں آئے۔ تو اس وقت جو ہے جبرائیل امین آ گئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ واقعی جو فرشتے کہہ رہے تھے آپ کے اوپر سحری علوم کیا گیا ہے۔ میں سورت فلق اور سورت ناس کو لے کر آ رہا ہوں، اور جناب علی کے جس وقت یہ جادو کا علاج ہے سورت فلق اور سورت ناس، اسے جو ہے کہ جس وقت آپ نے جو جناب علی پتہ چلا کہ جناب علی کے فلاں کنویں کے اندر جادو دفنایا گیا ہے، تو پھر وہاں پر کنویں کے اندر بندے کو اتارا گیا، خشک کنواں تھا، اور وہاں سے جناب علی کے وہ کنگھی اور بال نکالے گئے، اور اس کے اندر سے جناب علی کے جس وقت سورت فلق کی 11 سورت فلق اور سورت ناس کی بھی 11 ہی آیتیں ہیں کہ جس وقت دونوں کو پڑھا گیا تو گرہیں آٹومیٹک کھلتی چلے گئی، تو آپ کے وجود کے اوپر جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جادو چلتا ہے، نظر بد لگتی ہے، شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ انسانی وسوسہ بھی ہوتا ہے، شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے۔ شیطانی وسوسہ تو وقتی طور پر ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہ تنگ تنگ کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، لیکن انسانی وسوسہ جو ہے وہ بیڑا گرک کر دیتا ہے گھر کا۔ اگر انسان جو ہے خامد کے دل میں وسوسہ ڈال دے، تمہاری بیوی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ تڑپ جائے گا، طلاقیں تک چلے جاتی ہیں باتیں۔ اور اگر کوئی بندہ آ کر کہے تمہارا پارٹنر جو ہے تمہاری غائبانہ طور پر یہاں سے پیسے نکال کے جاتا ہے، ان کے جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی چھڑا۔
تو یہ شر ہے، من شر النفاثات فی العقد، تو یہ شہری علوم ہے. اور من شر حاسد اذا حسد، حسد کرتا ہے تو رب کہتا ہے پناہ مانگ. تو خواتین و حضرات، وظیفوں کا سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ہم قرآنی وظیفہ جب آپ کو دیں گے اور آپ کے پاس جب قرآنی وظیفہ جائے گا تو آپ پھر شرکی کلام نہیں پڑھیں گے، قرآنی وظائف پڑھیں گے. اللہ کی طرف سے بندوں کو آزمائش میں اللہ پاک ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ کہاں کہاں جاتا ہے. اور اگر بندہ کہیں بھی نہ جائے اور کہے اللہ 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 اکبر الحمدللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے، تو اللہ پاک تو کہے گا کہ یہ تو کہیں جاتا ہی نہیں ہے، بندہ تو میرا ہی ہے، میرے پاس ہی کھڑا ہوا ہے، تو اس کی مشکلیں اور پریشانی ختم کر دو. خواتین و حضرات، آج میں ایک وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، وہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے. یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس میں جتنا بھی قرآن پڑھا جائے گا ثواب 70 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے. اور اس کا ثواب اللہ پاک خود لکھتے ہیں، فرشتے نہیں لکھتے، اتنا ثواب ہوتا ہے اس کے اندر. تو ایک سورۃ حج کی ایک آیت ہے جو ہم کافی عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں، بتاتے بھی آ رہے ہیں. یہ جو آیت ہے یہ خواہشوں کی تکمیل کے لیے، کہ یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی در ہو، آپ 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں اور خصوصی طور پر رب سے دعا مانگ لیں. اللہ پاک آپ کی پریشانی ختم فرما کر آپ کی جناب علی زندگی خوشحال بنا دیں گے. تو رمضان کی راتوں میں جو ہے اسے پڑھ لیں آپ، اور عام دنوں میں بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے، اور پڑھنے کے بعد پھر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درمیان میں پڑھنا ہے سورۃ حج کی 40 نمبر آیت ہے، ان اللہ لقوی عزیز. یہ آپ نے 101 بار پڑھنی ہے. اور جس وقت آپ وظیفہ مکمل کر لیں پھر سجدے میں چلے جائیں، رب سے دعا کریں، یا رب العالمین، یا رب العالمین میں تیرے در کا سوالی ہوں، مجھے کسی اور کے در پہ مت بھیج، نہ میں نے جانا ہے، میں تیرے در کا سوالی ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ تجھ سے التجا کرتا ہوں، میری فلاں خواہش کو پورا فرما دے. اور رب العالمین آپ کی خواہش کو پورا فرما دیں گے. مانگ کے تو دیکھیں جو بھی دم کا جو وظیفہ ہے، یہ عمل جو ہے آپ نے تقریباً 11 یوم کر لیں، اور جو بھی خواہشیں ہیں آپ کی چند دنوں میں پوری ہو جائیں گی. اور بہت ہی تجربہ شدہ عمل ہے. جس بہن کو دیا، جس بھائی کو دیا، اس نے پڑھا. کاروبار کے لیے پڑھ لیں، کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، بچیوں کے رشتوں کے متعلق ہے وہ پڑھ لیں، اور جناب علی کے جو میاں بیوی میں جھگڑا ہے وہ پڑھ لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ محبت کے لیے بھی ہے، اور رزق کے لیے بھی ہے، اور برکت کے لیے بھی ہے. اور بیرونی ملک سفر کرنا جاتے ہو، ان میں رکاوٹیں ہیں، تو اس سفر میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی ہے. جادو ٹونے کے خاتمے کے لیے، نظر بد کے خاتمے کے لیے، بیماریوں کے لیے شفا کے لیے بھی ہے. جو بھی ارادہ رکھ کر رب کو پکاریں گے، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ پاک آپ کے اوپر رحم اور کرم فرما دیں گے. انشاءاللہ بگڑی قسمت بن جائے گی. تو خواتین و حضرات، ہمارا مشن انسان مسلمان مردوں اور عورتوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے. پوری دنیا میں یوٹیوب چینل کے تھرو ہم پہنچ رہے ہیں، اور جناب علی کے ہمارے پاس سبسکرائب کرنے والے حضرات آ رہے ہیں، اور عقیدت مند ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں، اور جناب علی کے ہمارے ساتھ مل کر چل رہے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ کوئی چلے نہ چلے، میں اکیلا ہی چلوں گا. اور مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو شرکیہ کلام سے بچانے کے لیے میری ایک جدوجہد ہے، میری کوشش ہے. اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ممبر بن جائیں. اور جناب علی یہ ہے کہ میری ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، اگر آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہے تو وہ آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ شرکیہ کلام سے بچ جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.